وقد قال علي عليه السلام لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها صلوات. کیونکہ آج بھی عید کا دن شمار ہوتا ہے، دوسرا دن سب سے پہلے بارگاہ رب العالمین میں صدق نیت سے یہ دعا کہ خدا بند بطال تمام مومنات یہ ساری کوشش اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائے. اور اس عید کی مناسبت سے تمام مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. امیر المومنین علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے جو فضیلت جو ادائیں حق تعالیٰ کی قربانی دینے میں ہیں تو وہ قرض اٹھا کر بھی قربانی دیں. اور یہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی قربانی دینے والا شخص ہوتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے جب اس کی ذبح شدہ قربانی سے پہلا خون کا قطرہ نکلتا ہے. بہت اہمیت والا عمل ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے. ایک دن گزر گیا ہے، 2 دن باقی ہیں. چند ضروری اور انتہائی قابل توجہ امور کی طرف توجہ دلانی ہے. سب سے پہلا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے کہ قربانی کا وقت کون سا منتخب کیا جائے. اس سال بھی بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ ہم اذان صبح کے بعد اگر قربانی ذبح کروا دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گی یا نہیں. تو قربانی کے لیے کون سا وقت انتخاب کیا جائے جانور کو ذبح کرنے کے لیے؟ دیکھیں، جو بنیادی طور پہ ہم قربانی کے جانور کی شرائط ذکر کرتے ہیں وہ ہیں منا میں قربانی کرنے والے شخص کی جو حج کر رہا ہوتا ہے. اور جتنی بھی قربانی کی شرائط ذکر کی گئی ہیں وہی منا میں کی جانے والی قربانی کی وہ شرائط ہے. وہ قربانی واجب ہے اور مکہ کی حدود سے خارج ہو کے جو ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں یعنی دیگر شہروں میں یہ قربانی مستحب مؤکد ہے. دو میں فرق ہے. وہ موضوع واجب ہے، یہ موضوع مستحب ہے. یہ ذہن میں رکھے. لیکن قربانی چاہے کوئی شخص جو ہے وہ منا میں کر رہا ہو یا کسی اور شہر میں کر رہا ہو، رات کے اوقات میں قربانی نہیں کر سکتا. یہ عمل ہے جو دن کے وقت میں انجام دیا جائے گا. اور دن سے میری مراد یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد انجام دیا جائے گا. اور جب غروب ہو جائے گا تو اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، پھر اگلے دن کر سکتے ہیں. اب عید والے دن چونکہ بہت زیادہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، قصاب تک رسائی اور دستیاب نہیں ہوتے ہیں،
تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وقت سے اس کا جانور ذبح کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص نماز عید پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے فضیلت کا وقت یہ ہے کہ نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کرے۔ آپ کو نہیں اس سے تسلی ہوتی، آپ کو یہ اچھا محسوس نہیں، تو نہ کریں۔ میرا کام ہے شرعی حکم بتانا، آپ کی پسند کی بات نہیں کر سکتا۔ فضیلت کے ٹائم یہی ہے کہ جو جس وقت نماز عید ختم کرے اس کے بعد قربانی کر سکتا ہے۔ اور اگر ایک شخص ایسا ہے جو نماز عید پڑھنا ہی نہیں چاہتا تو قربانی تو کرنی ہے پھر بھی، اس کے لیے طلوع آفتاب کے ہونے کے بعد اتنا وقت اسے انتظار کرنا پڑے گا کہ جس وقت میں اگر وہ چاہتا کہ نماز پڑھے تو نماز پڑھ سکتا۔ یعنی طلوع آفتاب کے بعد وہ نماز عید کو شروع کر دیتا، تو جس وقت اس کی نماز ختم ہونی تھی اس کے بعد قربانی کر سکتا ہے۔ آپ کئی لوگوں کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، لیکن یہ چونکہ 5 اور 9 وہ قنوت ہیں، سورہ بھی جو ہے ایک غیر مانوس سورہ ہے، چونکہ جو بندہ روٹین سے پڑھتا رہتا ہے وہ تیزی سے پڑھ سکتا ہے، اور جو کبھی کبھار پڑھنی ہوتی ہے تو اس میں سپیڈ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، تو 10-15 منٹ تو بندے کے لگیں گے۔ تو طلوع آفتاب سے آپ آدھا گھنٹہ بعد قربانی کریں تو قربانی ٹھیک ہے، کوئی معمہ نہیں ہے۔ نہیں جو نماز عید پڑھنا چاہتا یا اس کی رعایت نہیں کرنا چاہتا، تب بھی اس کے لیے طلوع آفتاب کے آدھا گھنٹہ بعد 25 منٹ بعد وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے اگر جائے گا تو پھر نہیں۔ ہاں جو حاجی ہوتا ہے جو مینا میں قربانی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی رات کو قربانی کر سکتا ہے، وہ ہے خوف کی صورت، مجبوری میں، یعنی اسے دشمن کا خوف ہے کہ دشمن جو ہے وہ اس پہ حملہ آور ہو جائے گا، دن کو اگر قربانی کروں گا تو پھر وہ رات کو کر سکتا ہے۔ وہ حکم اضطراری ہے، یعنی عادی اور نارمل حکم نہیں ہے، خاص حالات کے تحت جو احکام آتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں اضطراری، وہ اضطراری حکم ہے۔ لہذا یہ مسئلہ تو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ اس سال تو بہت سے لوگ قربانی کر چکے ہیں، ان کے لیے فائدہ نہیں دے گا۔ ہر سال یہ کرتا ہوں، لیکن تھوڑی سی اس دفعہ زیادہ اس لیے وضاحت کی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس دفعہ بہت اصرار کر رہے تھے کہ جی ہم اذانیں صبح کے بعد کر لیں گے، وہ معمہ نہیں ہے۔ تو بھائی آپ جب بھی کریں، کسی نے آپ کو روکنا نہیں ہے، نہ کوئی شریعت کے پاس کوئی اتنی پولیس اور FIA موجود ہے کہ وہ آپ کے گھر بھیج دے گی۔ حکم، شریعت اور حکم اور عقل بھی تو حکم دیتی ہے نا، ان سب کے فیصلے وہی ہوتے ہیں جو سڑک کے کنارے بورڈ لگے ہوتے ہیں۔ سپیڈ کم کرنے آگے خطرناک موڑ ہے، بندہ وہ بورڈ پڑھنے کے بعد پہلے چل رہا تھا 60 پہ 120 پہ چلنا شروع کرتا ہے، بورڈ آگے سے آگے اسے روک لے گا؟ نہیں، اس نے ایک حقیقت بتانی تھی، بتا دی۔ اب آپ نے کم نہیں کی، جو اس کا انجام ہونا ہے وہ خود بھگتنا ہے۔ تو قانون جو ہے اس کا صرف کام ہوتا ہے بتانا، عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کا اختیار ہے۔ حکومت پاکستان جو ہے اس کے قانون کو کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا، تو اگر اس میں طاقت ہے تو نہ کرے، ورنہ قانون کا ہاتھ جو ہے، چونکہ آنی ہاتھ کمزوروں پہ بڑا تیزی سے آتا ہے، اور قانون بھی بڑی عجیب سی چیز ہے، یہ گویا کہ اس نے حفیم کھائی ہوتی ہے۔ کوئی کمزور بندہ قانون کو چھیڑتا ہی جائے تو فوراً جاگ جاتا ہے، اور جاگتا بھی صرف نہیں ہے، شیر کی طرح جاگتا ہے، حملہ آور بھی۔
اور اگر آگے سے مونچھوں والا ہو اور ہٹا کٹا اور طاقت والا دولت والا، پھر قانون صاحب جو ہیں ان کو ہوش ہی نہیں آتی، سوئے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ آرام کرنے کا وقت ہے، چلو موقع ملا تو اس سے بات ہو جائے گی۔ شرعی اور جتنے دیگر قوانین ہوتے ہیں ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ شرعی قوانین میں ہمارا جو معاملہ ہے وہ بے نیاز خالق مالک سے ہے۔ ہم غفلت کر رہے ہیں، تیزی کر رہے ہیں، جو کچھ ہے وہ سب کچھ جو ہے اس کا ادراک رکھتا ہے۔ ابھی ہمیں کوئی ادراک نہیں ہے، نہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن قیامت والے دن جب وہ عمل پیش کیا جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اتنی بڑی چیکنگ تھی اعمال پہ، وہ میرے دل و دماغ میں گھومنے والے خیالات بھی ساتھ موجود ہیں۔ یہاں جو حکم کی امتثال کیا جاتا ہے، وہ حکم مانا جاتا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے مانا جاتا ہے۔ دو دپے سے جو ہے وہ کام یہاں نہیں چل سکتا۔ اب دوسری جو بہت بڑا معمہ ہی ہے اس معاشرے کا، اور اس دفعہ بہت اس پہ بھی مجھ سے سوالات ہوئے کہ جی 7 حصے کرنا کو ضروری ہیں، 7 نہیں ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی، یا اس سے اوپر نیچے بھی حصے کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں، 7 حصے کرنا ضروری نہیں ہے، 70 حصے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جس پہ حج کی قربانی واجب ہوتی ہے اس کے حصوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسے پورا جانور کرنا پڑتا ہے، یہ مستحب جو قربانی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو جتنا کسی کے لیے ممکن ہے، ویسے تو ہمارے لیے ممکن بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں یا اللہ کا حکم مانتے وقت ہمارا دائرہ امکان آمدن کے ذرائع بہت کم ہو جاتے ہیں۔ شوق کے لیے جب ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے ذرائع بہت بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جناب؟ اور جب اپنی آخرت کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہاتھوں میں طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پیسوں کی کمی بھی بار بار نظر آتی ہے، اور اتنی ضروریات یاد آ جاتی ہیں، اوہو یہ کام اگر ادھر خرچ کر دیے تو اس کا کیا بنے گا، وہ ضرورت کیسے پوری ہوگی، یہ ضرورت کیسے پوری ہوگی۔ اور بخواست خدا نخواستہ نہیں کہہ رہا، کسی بندے کا 1.5-2 لاکھ کا موبائل ہو اور گرے اور کرچی چور ہو جائے تو یہ موبائل دوبارہ لینے میں کتنا ٹائم لگائے گا؟ بھول جائے گا کہ یار حالات کیا، نہیں مجبوری ہے۔ وہاں ہمارا ہاتھ، دماغ، آمدن، اس کے سب دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے جو ہے وہ ہم بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی نکل جائے کہ کام جو ہے نا وہ کم سے کم میں ہمارا ہو جائے۔ خیر، یہ انسانی وہ تنگ دلی کا ثبوت ہے، تنگ دلی کا۔ دوسری جو چیز بار بار پوچھی جا رہی تھی وہ یہ ہے کہ جی کیا بھینس کی قربانی دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بھینس، اچھا بھینس وہ جانور ہے کہ پہاڑی علاقوں میں یہ کم پایا جاتا ہے، اور وہ علاقے جہاں پر سبزہ کم ہوتا ہے وہاں بھینس چونکہ رکھی نہیں جا سکتی وہاں بھی کم ہوتی ہے۔ یہ کھانے کی تھوڑی سی دلیر ہوتی ہے، زیادہ کھاتی ہے، جو گائے وغیرہ ہے اس کی نسبت اس کا کھانے کا سسٹم جو ہے وہ زیادہ ہے، اور پھر سست ہوتی ہے۔ چونکہ ہم بھینس کا دودھ پیتے ہیں اس لیے ہم بھی سب سست ہیں، برصغیر کے لوگ۔ سست ہوتی ہے دھڑلے کی، جو دیہات میں رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ چل رہی ہو نا بھینس سے جب واپس آ رہی ہوتی ہیں تو چلتے چلتے ایک جو ہے نا وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے گی اور سوچنا شروع کر دے گی، پھر 1-2 پیچھے بھی کھڑی ہو جائے گی، پھر بھائی اب چلنا ہے تو ایسے جیسے استخارہ کر رہی ہے، کچھ کسی سے پوچھ رہی ہے، پھر جا کے قدم اٹھائے گی۔ سست۔ یہ گرمی کے دن بڑے مزے سے گزارتی ہے بھینس، کہیں پانی ہو، صاف ہو، گندا ہو،
اس میں اس نے جو ہے دوپہر کے قریب جا کے لیٹ جانا ہے، پھر جب تک کوئی اسے اٹھائے نہیں وہ وہیں ہے، بے شک اذان عصر ہو جائے بندہ آئے گا اسے اٹھائے گا۔ یہ اتنی چست یہ جانور ہے۔ بھینس کی قربانی دی جا سکتی ہے، عربوں میں کم تھیں، لیکن خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے یہ باقاعدہ سوال کیا گیا ہے، اور بندے نے سوال بھی یہ کیا ہے کہ مولا کیا پوری بھینس جو ہے وہ دینی چاہیے یا اس میں بھی حصے مل سکتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں سے ملا سکتے ہو۔ ہاں ایک حدیث ملی، وہ تھوڑی سی مفہوم چونکہ اس کی وضاحت چاہیے تھی اس لیے میں نے وہ لی نہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر مذکر ہو تو پھر ایک بندہ دے، مؤنث ہو تو ایک سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، یعنی سانڈ ہو تو پھر یہ فضیلت والا کام ہے، یہ نہیں ہے کہ سانڈ ہے تو اس میں حصہ نہیں ڈالا سکتا، اس میں بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ بس بھینس جو ہے اسے بھی قربانی کے طور پہ دیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اب کی یہ کوئی ایجاد ہو، خود احادیث اہل بیت علیہ السلام میں یہ سوال موجود ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے، حضرت نے ڈائریکٹ اس کی خود اجازت دی ہے۔ اور جو لوگ فقہ جانتے ہیں یا فقہ پڑھتے ہیں یا فقہ کو انہوں نے سمجھا ہوا ہو، وہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے باب میں جو ہے وہ گائے اور بھینس ایک ہی چیز شمار ہوتی ہے، دو جنس سے شمار نہیں ہوتی، تو جو حکم گائے کا ہوتا ہے وہی بھینس کا ہوتا ہے، لہٰذا بھینس کی بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ اور اگر ایک سوال تھا کہ یہ بکرا ہے تو اس میں ہم دو بھائی شریک ہو جائیں یا دو دوست شریک ہو، بھائی ہو سکتے ہیں، یہ واجب قربانی نہیں ہے، یہاں کامل قربانی نہیں چاہیے، ہاں دے سکتے ہو تو ضرور دے، لیکن اگر حالات کی سختی ہے، حالات کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے تو ایک بکرے میں بھی 2 3 4 جتنے مل سکتے ہیں وہ دیں، اس لیے کہ جتنا آپ دے رہے ہیں اتنا تو آپ کا عمل شمار ہو رہا ہے۔ ایک فقہی قاعدہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے، جو احادیث اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ ما لا یترک کلہ لا یترک کلہ، کہ جو عمل پورے کا پورا انجام نہیں دیا جا سکتا اس کے پورے کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، یعنی جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا تو کریں، آپ کو اس کا جتنا آپ نے کیا ہے اس کے مطابق اس کو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے